السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہمارا جو نیا سلسلہ، نیا سافٹ ویئر، نیا سبق ہے، اس کا عنوان آپ کے سامنے موجود ہے، موسوعۃ الحدیث الشریف۔ یہ بھی المکتبۃ الشاملہ یا باقی سافٹ ویئرز کی طرح سرچ حدیث کا ایک سافٹ ویئر ہے، اور اس کے متعلق انشاءاللہ اب ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آج کی ویڈیو ہم آپ کو اس کے ڈاؤن لوڈنگ کا طریقہ بتائیں گے۔ آپ کروم میں جائیں، کروم کھولیں گے، کھولنے کے بعد یہ آپ کے سامنے موسوعۃ الحدیث الشریف القرآن یا سرچ بار میں یہ لکھ کے آپ سرچ کریں گے تو سب سے پہلے یہ آ جائے گا۔ آپ اس لنک کو کھولیں گے تو اس طرح کی جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ اب آپ یہاں پر یہ تیسرے نمبر والا آپشن، تحمیل البرنامج، 545 میگا بائٹ کی یہ فائل ہے، تو اس کے اوپر کلک کریں گے تو ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو جائے گی۔ اس کے متعلق مختصر معلومات کے لیے اس ویب سائٹ پر بھی ایک عربی میں ویڈیو موجود ہے، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی مزید تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کو اردو میں سکھائیں گے۔ اور پچھلی ویڈیو میں آپ موسوعۃ الحدیث الشریف کی ڈاؤن لوڈنگ کا طریقہ دیکھ چکے ہیں اور انسٹالنگ۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس سافٹ ویئر کے متعلق کچھ پہلا سبق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو آپشن ہے وہ ہے المراجع۔ تو یہاں پر ہم المراجع اس آپشن پہ کلک کریں گے اور آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے یہ فولڈر اس طرح کا ڈبہ کھل چکا ہے۔ تو اسم المرجع، تقریباً اس کے اندر 30 کے قریب مراجع ہیں، یہ ترتیب کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسم الکتاب، کتاب کے نام کی ترتیب سے جمع کریں یا تصنیف کے ترتیب سے آپ جمع کریں یا مؤلف کی ترتیب سے، آپ جو بھی آپ ترتیب لگانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ 30 کے قریب مراجع ہیں، کتب ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جس کتاب کے اوپر آپ کلک کریں گے نیچے اس کے متعلق معلومات آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر اول المعبود، یہ آپ دیکھ لیں، مرجع، اسم المؤلف، اور یہ اس کی مختصر معلومات وغیرہ۔ تو اب آپ جو کتاب کھولنا چاہتے ہیں اس میں آپ یہ عرض کے آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ کتاب کھل رہی ہے، جاری تحمیل، یہ دیکھیں یہ کتاب کھل چکی ہے۔ تو اس طرح آپ کوئی بھی کتاب کھول سکتے ہیں، اور یہ اس کی فہرست ہے۔ اگر یہاں آٹو ہائڈ، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، یا آپ دیکھ لیں آٹو ہائڈ کا آپشن آ رہا ہے، تو یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹک بند بھی ہو جائے گی، کھل بھی جائے گی۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کھلی رہے تو آپ یہ آٹو کا جو آپشن ہے یہ غائب کر دیں۔ تو اس طرح یہ آپ کے سامنے یہ پہلا باب کتاب الطہارت یہ کھل چکا ہے۔ یہ مکمل اس کے ابواب سائٹ پر موجود ہیں، پلس کے نشان پہ کلک کریں تو وہ مکمل آگے فصول کھل جائیں گی۔ تو اس کے متعلق انشاءاللہ مزید جو تفصیل ہے وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اتنی بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ مزید پچھلے سبق میں ہم نے المراجع کے بارے میں کچھ سیکھا تھا، اب مزید ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ المراجع پہ کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ ڈبہ کھل چکا ہے۔ اس کے بعد جب ہم عرض کے اوپر کلک کریں گے تو کتاب کھل جائے گی، جو بھی کتاب ہم نے کھولنی ہے۔ اس کے بعد یہ جز نمبر، صفحہ نمبر، اور یہاں سے اگر ہم جز نمبر 1 اور صفحہ نمبر کوئی اور نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ہم لکھیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر کلک کریں گے تو وہ صفحہ کھل جائے گا۔ تیسری چیز یہ اعراب ہے، اظہار، اخفاء، تشکیل۔ یہاں کلک کریں گے تو نیچے جو اعراب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مثلا یہ ختم ہو چکا ہے، دوبارہ کلک کیا تو یہ اعراب آ گیا۔ تیسری چیز یہاں سے آپ اسے کاپی کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم نے یہاں پر کلک کیا اور اس کے بعد ہم نے ورڈ فائل کھولی جہاں پر ہم نے اسے پیسٹ کرنا ہے۔ یہ کھولنے کے بعد ہم ادھر پیسٹ کریں گے تو یہ وہ نص پیسٹ ہو جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد یہ آپشن ہے اظہار اخفاء الخدمات، تو یہ آپشن آپ دیکھ لیں، یہ جب دبائیں گے تو یہ کھل جائے گا۔ التخریج یعنی کہ یہ حدیث ہے،
یہ جہاں جہاں آئی ہے وہ مکمل اس کی معلومات اس حدیث کی. الاعلام یعنی جو اس میں راویوں کے نام ہے ان کی مکمل معلومات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے نیچے تک یہ ساری کی ساری راویوں کے متعلق یہ ساری کی ساری معلومات ہیں. جس راوی پہ آپ کلک کریں گے اس راوی کی معلومات آ جائیں گی. الموضوعات یہ حدیث جس موضوع کے تحت آئی ہے، استیعاب الاعضاء فی الوضوء. تو اس طرح مزید آپ اور بھی کوئی حدیث دیکھ سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کتاب الصلاۃ باب الاذان اور یہ حدیث آ گئی، اور اس کے جو مصادر ہیں مثلا صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، یہ سب میں ہے اور کس کتاب میں ہے اور رقم الحدیث کیا ہے. اور پھر جو بھی ہم کھولیں گے وہ یہاں پر حدیث کھل جائے گی اور ہم اس کے متعلق مکمل معلومات دیکھ سکتے ہیں. اعلام موضوعات. امید ہے کہ آپ اس بارے میں سمجھ چکے ہوں گے. مزید آپ کو کوئی المراجع، جب ہم نے یہاں سے کوئی کتاب کھولی، اوپن کی، تو اس میں یہ آخری دو آپشن رہ چکے تھے، اظہار اخفاء تعلیق المستخدم. اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس دوران آپ کو کوئی نقطہ یاد آ جاتا ہے یا کوئی اہم بات یاد آ جاتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس جس حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کے نیچے وہ نقطہ یا وہ پوائنٹ لکھ دیں، اپنی طرف سے اس کا اضافہ کر دیں. تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے. جب یہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ نیچے ایک باکس کھل چکا ہے. اس میں آپ جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں وہ اپنا لکھ لیں، جو آپ نے وہ نقطہ یا جو پوائنٹ وغیرہ ہے، اور اس کے بعد اس آپشن پہ کلک کریں حفظ تعلیق. تو یہ سیو ہو جائے گا اور پھر آپ جب بھی اس حدیث کو کھولیں گے اور اپنا وہ پوائنٹ دیکھنا چاہیں گے تو آپ دیکھ پائیں گے. اس کا یہ فائدہ ہے. اس کے بعد اضافہ الی المفضلات. آپ نے کوئی حدیث دیکھی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ اسی مین ٹائٹل، مین بار کے اوپر محفوظ کر لیں، تو اس حدیث کے اوپر آپ نے جو بھی حدیث کھولی ہے وہ کھولنے کے بعد اس حدیث کو آپ اس کے اوپر کلک کریں اضافۃ الی المفضلات باب ما یوجب القضاء والکفارہ قال. تو یہاں پر جب ہم کلک کریں گے تو یہ پوچھ رہے عنوان المفضلہ. آپ نے اگر کوئی عنوان نیا رکھنا ہے تو نیا رکھ دیں، وگرنہ اسی کو رہنے دیں اور اس کے بعد موافق پہ کلک کریں. جب آپ موافق پہ کلک کریں گے تو یہ چونکہ انسٹالنگ میں تھوڑا مسئلہ ہے اس وجہ سے پریشان کر رہا ہے، مگر یہ سیو ہو جائے گا. آپ کنٹینیو پہ کلک کریں تو یہ ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ سائڈ پہ المفضلات، تو یہ عام کے عنوان سے مختلف احادیث میں نے پہلے سے محفوظ کی ہوئی ہیں، تو یہ آ چکی ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو جو پہلے سے محفوظ ہے وہ ختم کر دوں، تو یہ آپشن ہے حذف کا جو آپشن ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں تو اس طرح یہ آپ سے پوچھے گا، یس کر دیں کنٹینیو، تو وہ حذف ہو جائے گا. یہ آپ دیکھیں ایک حذف ہو چکا ہے. اسی طرح دوسرا بھی حذف کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کوئی نقطہ یا کوئی بات وہ یہاں محفوظ بھی کر سکتے ہیں، اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں، اور تعلیق کے متعلق بھی آپ سن چکے ہیں. امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. دوسرے نمبر پر عنوان ہے الفہارس. تو اس کو ہم آج کھولیں گے اور سیکھیں گے. جب ہم نے یہاں پر کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کا باکس آ چکا ہے. اس میں الآیات، یہ ترتیب سے قرآن کی جتنی آیات ہیں مکمل 1 2 3 کے لسٹ، ہر صورت کی جو آیت نمبر ہے 6236 آیات ٹوٹل یہ لکھی ہوئی ہیں. یہاں سے آپ دیکھ لیں آخر تک. تو اب ہم اس میں سے کوئی بھی آیت کھول سکتے ہیں، جہاں سے جو آیت کھولنا چاہتے ہیں، جس صورت کی یہ آیت، صورت کا نام اور یہ آیت نمبر. اور اگر ہم چاہتے ہیں وہ آیت لکھیں تو یہاں لکھ کر بھی ہم وہ آیت کھول سکتے ہیں. تو بہرحال جب ہم کوئی بھی آیت کھولیں گے اس آیت کے اوپر ہم کلک کر کے اور عرض پر کلک کریں گے. یہ آپ دیکھ لیں
یہ اوپن ہو رہی ہے اور اوپن ہو چکی ہے۔ تو اب احادیث کی کتب میں یا تفاسیر جو اس مکتبے میں موجود ہیں اس میں یہ آیت جہاں جہاں ہے وہ سب کھل کے آ چکی۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عدد النتائج 18 اور کون سی آیت ہے وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے، اور کہاں کہاں موجود ہے یہ اس نے مکمل بتا دیا۔ اب جہاں کلک کریں گے یہاں پر وہی آ جائے گا۔ اب آپ یہاں سے تفصیل سے اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کوئی بھی آیت، اس کی تشریح کسی بھی کتاب میں جو اس مکتبے میں موجود ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے متعلق مکمل معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا یہاں پر آپ کوئی آیت لکھتے ہیں، الحمد، بحث کرتے ہیں تو الحمد جس آیت میں ہے وہ سب آ چکا ہے، الحمد جن آیات میں موجود ہے۔ پھر آپ وہاں سے جو آیت مطلوبہ ہے وہ یہاں سے کھول سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ مزید اگلے اسباق کے لیے ہم اگلے دفعہ حاضر ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق 3 نمبر والا پوائنٹ، البحث النصی۔ البحث النص یعنی حدیث ڈھونڈنے کا طریقہ، آج ہم اس کے بارے میں کچھ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پر کلک کیا، کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا یہ ڈبہ کھل گیا۔ تو عبارت النص، یہاں پر آپ کوئی بھی کلمہ جملہ لکھ سکتے ہیں۔ لکھنے کے بعد آپ نے وہ کلمہ سرچ کرنا ہے۔ مثلا ہم یہاں پر لکھتے ہیں نعمتان مغبون، اور اس کے بعد کلمات متتالیہ، یعنی کہ اسی ترتیب سے ہم نے ڈھونڈنا ہے، یا ہم مغبون پہلے لکھ دیں، نعمتان بعد میں لکھ دیں، اور کلمات مبعثرہ یعنی کہ ترتیب کے ساتھ نکل آئے اگرچہ کلمات آگے پیچھے ہوں۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ کلمات کی ترتیب یہی ہے تو آپ یہاں کلک کریں، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے اور آپ شک میں ہیں کہ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے تو آپ یہاں کلک کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے بحث پر کلک کرنا ہے تو حدیث کی بحث شروع ہو جائے گی۔ اس سے پہلے یہ مجال، یعنی آپ نے کس کتاب میں یہ حدیث ڈھونڈنی ہے، یہاں پر کل مراجع یعنی ہر مرجع میں جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں ڈھونڈے گا۔ اگر آپ اپنا مخصوص کوئی فولڈر یا مرجع ترتیب دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم بعد والی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اب ہم نے یہاں پر کلک کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ جاری ہے، جاری تحمیل، اور اس کے بعد یہ سرچ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو یہ 19 رزلٹ آئے ہیں، عدد و نتائج 19، اور یہ مکمل کتابیں جو رزلٹ ہیں وہ سارے کے سارے بحث کے نتائج ہیں۔ یہاں سے آپ اوپر نیچے کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اس کتاب جس کتاب کی حدیث کھلی ہوئی ہے اس کی فہرست ہے۔ آپ جس حوالے کے اوپر یا جس دلیل پہ کلک کریں گے، جس نتیجے پہ، وہی کتاب، اس کا باب اور سب کچھ کھل جائے گا، اور حدیث کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس طرح آپ کوئی بھی حدیث ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ مجال میں کس طرح اضافہ کرتے ہیں۔ مجالات یعنی جو سرچ فولڈر ہیں یا جتنی کتابوں میں آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا مخصوص، اگر اس میں جتنی کتابیں ہیں ان میں سے مخصوص کتابوں میں آپ کچھ کتابوں میں سرچ کا علیحدہ باکس بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ مجالات کا آپشن ہے۔ اب اس میں ہم اپنی مرضی کی کتابیں کیسے ترتیب دیں گے، تو یہاں پر ہم کلک کریں گے المجالات، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا ایک فولڈر کھل جائے گا، ڈبہ کھل جائے گا۔ تو یہاں پر ہم اضافہ کے اوپر کلک کریں گے، اور یہ آپ سے نام پوچھ رہا ہے تو ہم یہاں پر نام لکھتے ہیں الکتب ستہ، یعنی کہ سیاستہ جو ہے ہم وہ ترتیب لگانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد موافق پہ کلک کریں گے، کنٹینیو۔ اب جب یہاں پر یہ نشان کچھ نہیں آ رہا، جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ نشان آ جائے گا، یعنی ان کتابوں میں سے جو کتابیں اس کے اندر لے کر جانی ہیں۔ تو سب سے پہلے صحیح بخاری ہم اس پہ کلک کریں گے، کنٹینیو، اس کے بعد صحیح مسلم، اور اس کے بعد ترمذی، نسائی،
اس کے بعد ابو داؤد، پھر ابن ماجہ، تو یہ 6 کتابیں ہو چکی ہیں۔ تو اس طرح ہمارا یہ آپشن بن چکا ہے۔ اب جب ہم کوئی حدیث سرچ کرنا چاہیں گے تو الکتب الستہ دبائیں گے تو اس میں صرف یہ 6 کتابیں جو سیاستہ کی ہیں اس میں سرچ کرے گا۔ اسی طرح ہم مزید بھی دوسرا اگر کوئی ترتیب دوسری کتابوں کا بھی اگر اس طرح کا مجموعہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اضافہ پہ کلک کریں گے اور یہاں پر ہم نام لکھیں گے اور اس کے بعد موافق، کنٹینیو، موافق پہ آ کے مسند احمد، یہ مسند الامام احمد ہے تو یہاں پر کلک کریں گے تو اس مجموعہ میں یہ آ جائے گی، اور اس کے بعد ہم خروج کریں گے۔ پھر جب ہم حدیث ڈھونڈیں گے بحث النسی پہ آئیں گے اور پھر اس ترتیب کے بعد یہاں جو ہے یہ المجال، تو یہاں کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں الکتب الستہ مسند احمد، تو یہاں آپ وہ کتابیں جن میں آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں لکھ دیں گے، دبا دیں گے اس کے اوپر اور اس کے بعد وہ عبارت لکھیں گے اور سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس کتاب سے مسند الامام احمد یہ حدیث جہاں پر بھی موجود ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی۔ امید ہے کہ آپ یہ چیز سمجھ چکے ہوں گے۔ البحث الموضوعی یعنی موضوعات کے اعتبار سے، عناوین کے اعتبار سے آپ کوئی حدیث سرچ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کی حدیث نماز کے متعلق ہے تو آپ کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ اس میں سرچ کریں گے، ڈھونڈیں گے۔ اگر آپ کی جو حدیث ہے وہ زکوٰۃ کے متعلق ہے تو کتاب الزکوٰۃ میں ڈھونڈیں گے۔ تو آج اس آپشن کے متعلق ہم کچھ سیکھیں گے۔ میں نے یہاں پر کلک کیا، آپ کے سامنے یہ اس طرح کا ڈبہ کھل چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نسی کے اوپر کلک نہیں بلکہ موضوعی کے اوپر کلک ہے۔ نسی میں وہ حدیث ڈھونڈتا ہے لیکن یہاں پر وہ موضوعات ڈھونڈے گا۔ اب جتنی بھی کتب ہیں یہاں پر کل مراجع ہے، اگر آپ علیحدہ اپنا مرجع بنا چکے ہیں، مجال بنا چکے ہیں تو وہ علیحدہ دکھائے گا، لیکن یہاں پر یہ ساری جتنی بھی کتب ہیں سب کے اعتبار سے دکھا رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم لکھیں گے جو بھی ہم نے عنوان ڈھونڈنا ہے، مثلا العلم، ہم علم کے متعلق کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ بحث کا آپشن ہے اور بحث کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ڈھونڈ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ جس باب میں العلم کا لفظ آیا ہے اس نے ہمیں ڈھونڈ کے بتا دیا۔ اسی طرح ہم دوبارہ اگر کلک کریں گے تو پھر یہ دوسری بار جہاں پر یہ علم کا لفظ آیا ہے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس طرح آپ عناوین کے اندر بحث کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو عناوین میں بحث کرنے کا طریقہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو مزید اس سبق میں ہم سیکھیں گے التعلیقات المستخدم، اس کے حوالے سے ہم کچھ سیکھیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی موضوع آپ نے کوئی کتاب، کوئی مرجع کھولا ہوا ہے، کوئی بھی کتاب، مثال کے طور پر ہم یہاں پر شرح النووی علی مسلم یہ کتاب کھولتے ہیں، یہ کتاب کھل رہی ہے، یہ آپ کے سامنے کتاب کھل چکی ہے۔ ہم مثال کے طور پر ہم مطالعہ کر رہے تھے کتاب الصلاۃ کا، کتاب الصلاۃ پڑھتے پڑھتے ہم نے یہ حدیث پڑھی اور اس کے بعد ہمارے ذہن میں کوئی بات آ گئی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ نقطہ بھی ہم اس حدیث کے تحت محفوظ کر دیں، یعنی بعد میں ہمارے ذہن میں جو نقطہ آ چکا ہے شاید بعد میں نہ آ سکے، یا بعد میں وہ کسی اس حوالے سے جب بات کرنی ہو تو وہ نقطہ بھی اس میں فائدہ مند ہوگا، تو ہم وہ نقطہ اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم اس آپشن پہ کلک کریں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ اظہار اخفاء تعلیق المستخدم، تو یہاں پر کلک کریں گے۔ جب ہم یہاں پر کلک کریں گے تو نیچے ایک باکس کھل جائے گا، یہاں پر ہم نے کلک کیا، یا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک خالی باکس کھل چکا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے جو چیز لکھنی ہے، مثال کے طور پر الحمدللہ، سیکھنے کے لیے صرف یہ لفظ میں لکھ رہا ہوں، تو ہم اس کے بعد یہاں پر کلک کریں گے حفظ التعلیق، کنٹینیو، اور اس کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے، اظہار اخفاء تعلیق المستخدم۔ تو اب ہمارے پاس یہ چیز سیو ہو چکی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں
کہ جو نقطہ ہم نے مثال کے طور پر یہ بند کر دیا اور یہ مکتبہ ہم نے کھولا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ صرف وہی نقطہ جو ہم نے لکھ کے رکھا تھا وہ ہمیں چاہیے، وہ عنوان چاہیے، تو ہم یہاں پر یہ تعلیق المستقدم کا عنوان ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہم کلک کریں گے تو وہ کھل جائے گا۔ یہ ہم نے کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شرح النووی علی مسلم ہم نے الحمدللہ لکھا تھا تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ پہلے میں نے ایک نقطہ اسی طرح کیا تھا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں نسخ یعنی کہ آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، سارے کے سارے حذف کرنا، نسخ الکل، حذف، نسخ کا معنی کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں سارے کے سارے، اور حذف کا معنی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اور عرض کا معنی یہاں سے آپ اس کتاب کے اندر جا سکتے ہیں۔ مثلا ہم نے اس کو حذف کے اوپر دبایا تو یہ پوچھ رہا ہے تو ہم نے یس کیا تو یہ حذف ہو گیا، اور اس کو ہم نے کھولنا ہے، عرض کریں گے تو یہ اس نے وہی صفحہ جہاں پر ہم نے یہ لکھ کے رکھا تھا وہ اس نے کھول دیا، وہ حدیث۔ اور اب وہ جو تعلیق ہے جب ہم یہاں پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے تعلیق آ چکی ہے۔ تو اس طرح ہم اپنی طرف سے بھی کوئی تعلیق لکھ کر محفوظ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ موسوعۃ الحدیث الشریف کا ہمارا آخری سبق الاعدادات، ترتیبات یعنی کہ سیٹنگز، یہاں پر ہم کلک کریں گے، یہ تھوڑی دیر لگائے گا کھلتے ہوئے۔ تو آپ جتنی بھی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اس حوالے سے آپ کو کوئی پریشانی ہو آپ پرسنل مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے سیٹنگز کے اوپر کلک کر دیا ہے، یہ کچھ دیر تک کھل جائیں گی۔ عموماً اس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو خط، یعنی ہاں یہ کھل چکا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نوع الخط، حجم الخط۔ نوع کا معنی ہے جو یہ خط یعنی کہ لکھائی ہے اس کا سٹائل، اس کا انداز، اور حجم کا معنی ہے اس کا سائز۔ اب 20 ہے تو ہم اسے جب 26 کریں گے تو آپ دیکھ لیں بڑا ہو چکا ہے، ہم اس کو 20 پہ رہنے دیتے ہیں۔ ادھر سے آپ کوئی اور سٹائل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور ترتیب لگانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس مختلف زبانیں موجود ہیں تو وہ آپ اپنے اعتبار سے، اپنی ترتیب سے وہ ترتیب لگا سکتے ہیں۔ یہ مختلف زبانیں اس کے اندر پہلے سے موجود ہیں اور کچھ ہم نے بعد میں بھی اس کے اندر انسٹال کی ہیں، تو آپ جس طرح کی بھی ترتیب لگانا چاہتے ہیں تو وہ ترتیب لگا دے گا۔ عام طور پر وہ وہی زبان کھولتا ہے جو اس کے اندر چل سکتی ہے، تو آپ وہی ترتیب رہنے دیں تو بھی بہتر ہے۔ تو اس لیے ہم موافق کا معنی ہے یس اوکے، اور الغاء کا معنی کینسل، تو ہم کینسل کر دیں گے، ہماری وہی ترتیب پہلے والی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ ترتیبات ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو موسوعۃ الحدیث الشریف کا یہ جو سبق ہے، سافٹ ویئر ہے، سمجھ آ چکا ہوگا۔ مزید اس حوالے سے آپ کو کوئی پریشانی ہو تو ہم سے پرسنل میں کسی بھی طرح رابطہ کریں، انشاءاللہ ہر طرح کی مدد کی کوشش کی جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے زیادہ دین کا کام لے اور اپنے دین کے کام لیتے ہوئے حالت ایمان میں اس دنیا سے ہمیں لے جائے اور آخرت میں سرخرو کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔